بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ایام حج چل رہے ہیں اور حج کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور یہ جو ہماری معلومات کا دائرہ ہے لازمی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکیر ہے۔ بار بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری معلومات میں وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہم بھول جاتے ہیں تو پھر جب دوبارہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے دماغوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حج کیا ہے؟ کیا یہ فقط ایک عبادت ہے؟ یہ زندگی کو اللہ کی بندگی کے سائے میں گزارنے کا نام ہے۔ حج ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ اٹھتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے کیا سیکھ کے آتے ہیں، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے، وہاں کا درس کیا ہے، وہاں جو اعمال ہیں انہیں کیسے بجا لانا ہے، کیا اپنی مرضیاں کرنی ہیں، وہاں بھی اپنی مرضی کے تحت جانا ہے، یا کوئی اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں کہ آپ نے ایک ایک قدم جو اٹھانا ہے وہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور حج تو اصل میں یاد ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، حج تو یاد اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، یہ تو بی بی ہاجرہ کی اس تڑپ کا نام ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے دوڑتے وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں وہ سرگرداں ہیں، تو یہ تو اس یاد کا نام ہے۔ حج اصل میں قدم قدم پر بت شکنی کا نام ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر جو خوف کے بت ہیں ان کو توڑا کیسے جائے، آپ کے دماغوں میں جو خوف کے بت ہیں انہیں کیسے توڑا جائے، جو لالچ کے، حرص کے، طمع کے بت ہیں انہیں کیسے توڑا جائے۔ تو یہ آج ہم اس موضوع پر چاہیں کہ گفتگو کریں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست اسکالرز ہیں، ان کا پینل موجود ہے۔ جناب مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب محتمم ہیں دارالاسلام اسلام آباد کے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، شعبہ فکر اسلامی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان شعبہ عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، بہت شکریہ زبیری صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب، ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ آج ہم گفتگو کریں کہ یہ جو چیزیں اصل میں جو مناسک حج ہیں یہ اصل میں ہیں کیا، اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ حج قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت مہربانی کہ اس موقع پر اور اس موضوع پر آپ نے ہم ساتھیوں کو بلانے کی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل میں حج یہ ایک تو اس کے ایک ظاہری وہ وہاں پر مظاہر ہیں، مثلا حجر اسود ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور یہ جمرات ہیں، عرفہ ہے، صفا اور مروہ ہے، صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی۔ ایک تو یہ اس کا ایک ظاہری جو ہے وہ منظر ہے جو تمام کو نظر آتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ مظاہر جو بظاہر رکھے گئے ہیں یہ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ اس کے سامنے اگر کوئی چیز ہو تو اس کے طرف اس کی رغبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ چیز اس کے سامنے نہ ہو، اور خیالی طور پر وہ اس کا وہ کرے۔ اب اللہ جل شانہ جو ہے وہ یعنی بیت اللہ شریف جو ہے اس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ۔ اللہ کریم گھر کے محتاج نہیں ہے، وہ وراء الورا ہے، لیکن یہ انسان کی ایک فطر ہے جب اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیت اللہ ہے تو پھر وہاں پر وہ ذرا تھوڑے سے اور یہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ کی جو استعداد ہے وہ جہاں تک محدود ہے اس پر آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ صحیح۔ تو میں ایک عجیب لطیفے کی بات ہے، یہ کافی پرانی بات ہے، میں حج کے لیے وہ گیا ہوا تھا تو ایک بزرگ جو ہے وہ لندن سے آئے تھے یہ پٹوہار کے علاقے کے۔ اچھا۔ تو وہ جو بزرگ جو ہمارے حضرات تھے، مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالقادر آزاد صاحب رحمہ اللہ، اور بزرگ مولانا یہ سیف اللہ خالد صاحب، یہ حضرات پاکستان ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پاکستان ہاؤس یہ جہاں پر اب یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، بڑے ہوٹل یہاں پر تھا۔ صحیح۔ تو میں عمر میں چھوٹا تھا، ان ساروں سے تو انہوں نے مجھے کہا
کہ تو جا رہا ہے تو ان بزرگوں کو جو ہے نا وہ طواف کرا دیو. اچھا صحیح. وہ جو میں جا رہا تھا چونکہ یہ بزرگ بھی تھے ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا, میں گیا تو ان کو طواف کرایا. تو جیسے طواف ختم کیا تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ پتر, میں نے کہا جی بابا جی, کہ ایک کس نے مزار ہے؟ اللہ. تو میں نے کہا کہ بابا جی یہ مزار نہیں ہے, یہ اللہ کا. اور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اللہ دا کر ہے, لیکن مزار کس نے؟ میں نے کہا بابا جی مزار نہیں ہوتا ہے. تو کہتے پھر ایویں پھیرے لانے اسی. اللہ سبحان اللہ. مزار نہیں تھے اسی ایویں پھیرے لانے. تو یہ ہے کہ جب سامنے ایک چیز ہو تو آدمی کے وہ جذبات جو ہے وہ بنتے ہیں اس سے. مجھے وہ ممتاز مفتی صاحب کا ناول ہے لبیک, وہ یاد آ گیا کہ وہ سمپل اس کو اسی طریقے سے سارا ڈراماٹائز کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کو بیچ میں ساری چیزیں یہی. وہ کہتے ہیں نا کالا کوٹھا. جی جی. تو یہ جو ہے نا یہ جو اصل وہ ہیں, یہ جو مظاہر ہیں جو مظاہر نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک فکر ہے, سوچ ہے, اور وہ اصل حج ہے. صحیح. کہ اس بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے. صحیح. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں, اس سے جو ہے وہ ان حضرات کی قربانی, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں, اور انہوں نے پھر یہ قربانیاں دی کس لیے. صحیح. تو یہ جو اصل مقصد ہے کہ یہ چیزیں آدمی کے ذہن میں حج کی وجہ سے آ جائیں, اس لیے یہ حج کے افعال مقرر کیے گئے. صحیح. کہ اس سے یہ فکر آدمی کے ذہن میں پیدا ہو جائے. اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں, جی اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ جائیں اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ان قربانیوں کا مشاہدہ کریں, اور وہاں پر بیٹھ کر آپ اور غور کریں کہ کس طریقے سے اور کن مقاصد کے لیے انبیاء نے اپنی زندگیاں خرچ کیں, قربانیاں دیں, وہ چاہتے کیا تھے. تو بڑی اہم بات ہے. اچھا پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب, ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو عبادات ہیں وہ ہوتی ہیں, اور ہم اس کی فلاسفی کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں تو ہر مقام کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے, ہر مقام کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے, اور قرآن اور حدیث میں بہت زبردست قسم کی اس کی جو تفصیلات ہیں, ڈیٹیل ساری وہاں پر موجود ہیں. لیکن جو مقاصد ہیں, جو فلاسفی ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی ہے, وہ گرد میں کہیں بیٹھ جاتی ہے, کہیں دکھائی نہیں دیتی, سجائی نہیں دیتی. تو انسان کیسے اپنے آپ کو یہاں پر پہنچ کر یا ان دنوں میں اپنے آپ کو یوں جوڑ کے رکھے کہ یہ جو دن ہے وہ ہمہ تن اس کے خیالات پر حاوی رہیں. مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں, وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ جڑ کے رہیں, لیکن اس کے باوجود نکل جاتے ہیں. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے تو بنیادی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ معلم اور مربی جو حضرات ہیں وہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں تربیت کا, اور لوگوں کو وہ ذہن نشین کرائیں ان مقاصد کو. جتنا آپ ایجوکیٹ کریں گے, جتنا آپ کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کریں گے, سیرت طیبہ کا مطالعہ ان کو کرائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں, ارشادات ہیں, احادیث ہیں حج کے حوالے سے, پھر صحابہ کرام کا جو حج ہوتا تھا وہ جس طریقے سے کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نا کہ جس نے حج کیا ولم یرفث ولم یفسق, جس میں وہ نہ تو کوئی بری حرکت کرے اور نہ کوئی نافرمانی کے کام کرے. اور قرآن کریم سے یہ ماخوذ ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. آپ دیکھیے کہ رفث یعنی جسمانی تعلقات, جنسی تعلقات وہ ممنوع ہیں, ولا فسوق کسی قسم کی نافرمانی, گناہ, اس کا خیال بھی لانا, اس سے بھی بچنا, اور ولا جدال فی الحج, اس کے اندر جو لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی, کیونکہ ازدحام ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. تو ہر موقع پر آپ قرآن کریم کو پڑھیں یا آپ سنت کو پڑھیں. اب ہمارے یہاں اصل میں کیا ہوا کہ ہمارا ذہن قانونی اور فقہی بن چکا ہے, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, یعنی اس حد تک کہ وہ مسائل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, وہ ریچولز کے جو طریقے ہیں, جو اس کا ایک مصون طریقہ وہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر کتاب و سنت کی نصوص کو پڑھیں تو اس کے اندر ساتھ ہی مقاصد بھی ہوتے ہیں. فقہ کے اندر یہ ہوتا ہے, اس کی ایک مجبوری ہے کہ قانون جو ہے وہ آپ کو ایک دو ٹوک
ہدایت دیتا ہے. صحیح. لیکن کتاب و سنت جو ہیں وہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، وہ اخلاقیات کی بھی کتاب ہے. وہ آپ کو اس طریقے سے قانون بھی دے رہے ہیں اور ساتھ اس کا فلسفہ اور مقصد ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا فرماتے ہیں خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. آپ یہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں ہاں بھئی عرفہ پہ کیسے ٹھہرنا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، مینا میں قربانی کب کرنی ہے، کنکریاں کیسے مارنی ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، کب کھولنا ہے، اور اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں. خوشبو آپ نے نہیں لگانی، آپ نے بال نہیں کتروانے، آپ نے ناخن نہیں اتروانے، یہ ساری چیزیں. صحیح. تو آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھی کوئی گالی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور جو اس طرح کرے گا وہ اس طریقے سے ہو جائے گا جیسے اس کو آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ جنم لے کے آیا ہے. یہ حج وہ ہے جس میں یہ ساری جو ہے وہ مقصد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور لوگ جڑیں گے اسی طرح کہ جب ہم ان کو یہ احادیث سنائیں گے، یہ ان کے ذہن نشین کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو ہے وہ کریں گے. اور وہ خاص طور پر میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ سلف صالحین کی سیرتوں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وہ حج وہ کہتے تھے بھئی جب حج کے لیے احرام باندھا، یہ لباس جب اتارا تو ساتھ ہی انسانی جو خواہشات کا لباس بھی آپ اتار دیں. تو وہ معنویت جو ہے وہ ہر موقع پر ساتھ بیان کرتے تھے. جب آپ طواف کر رہے ہیں تو ایک یہ ظاہری بیت اللہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو دل کے اندر بھی اللہ بس جائے. صحیح. جیسے آپ کس وقت جو ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. تو یہ معنویت کا جو سبق ہے یہ ہمیں حدیث و سنت سے ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مکمل احادیث جو کتاب الحج کی ہیں وہ ہم ان کو پڑھائیں. قربانی کی بات بھی ہم کرتے ہیں تو تقوی، اور اللہ نے کیا فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ان سے قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر تقوی پیدا کرنے کی خواہش موجود ہے، وہ چاہت موجود ہے، تو ان کا قبول ہوگا. تو اس طریقے سے حج کے مسائل اور اس کے جو فقہی اس کے ضوابط ہیں ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کرام کی بھی، مربیان کی بھی، معلمین کی بھی، اسٹیٹ کی بھی. جیسے آپ نے ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک میسج جا رہا ہے، یہ پیغام جا رہا ہے. اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو بلا کر اور دیگر علماء کو ہر سطح پر جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو حاجی ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے، حج کیا ہے، معنی اس کا کیا ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو حجاج جو ہیں وہ قاصدان بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ قصد کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے نا. تو نیت جتنی خالص ہوگی اور اتنا ہی جو ہے وہ حج کے اندر آپ کے اس کی برکات جو ہے وہ آپ کو. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جب آپ ارادہ کریں اس سفر کا تو اس سفر کے ارادے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تقوی ہے. کہ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ انہی کا حج قبول کرتا ہے جو تقوی کی چادر اوڑھ کر آتے ہیں. تو اگر آپ کا ارادہ ہو کراچی جانے کا، بالکل ارادہ آپ نے کراچی جانے کے کیا اور گاڑی کا انتخاب غلط کر دیا، وہ پشاور کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. بالکل. تو اس لیے گاڑی بھی ٹھیک لینی ہے، ارادہ بھی ٹھیک ماننا ہے کہ کہاں آپ نے جانا ہے. تو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں تو منزل قدم قدم پر، تو آپ نے تو یہ طے کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ کیسے کریں گے. اچھا ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا کہ جب ہم حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو حج اکبر جسے کہا جاتا ہے، ایک جہاد اکبر کی اصطلاح بھی ہے، ایک حج اکبر کی بھی ہے، تو یہ حج اکبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اصل میں ہر حج اکبر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بین الجمرات فذبح. آپ نے جمرات کے قریب مینا میں کھڑے ہو کے یوم النحر میں آپ نے فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، کہ اس وقت جب ہم قربانیاں ذبح کر رہے ہیں یہ حج اکبر ہے. اکبر اس کی صفت متلازمہ ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی. تو ہر حج اکبر. امام ابن جوزی عبدالرحمن ابن جوزی جو 597 ہجری میں وفات پائے بغداد میں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جو جمعے کے دن حج آ جائے وہ جو حج اکبر ہوتا ہے لا اصل لہ، زیادہ یہ امام ابن جوزی نے فرمایا. اچھا. دوسرا امام ابن حجر جو 852 میں وفات ہوئی ہے، جن کی بخاری شریف کی سب سے بڑی اور بلند شرح انہوں نے لکھی ہے اور 16 برس اس پہ لگے تھے، وہ فرماتے ہیں 20 برس. انہوں نے کہا کہ حج اصغر اور حج اکبر کی اصطلاح ہے.
صحیح. یہ انہوں نے کہا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کو حج اصغر کہتے ہیں، الحج و عرفہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا سب سے بڑا رکن عرفہ. اگر عرفہ میں آپ نے وقوف نہیں کیا، اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں وقوف کا مطلب قیام نہیں ہوتا، ہم عربی پڑھاتے ہیں. قیام کا مطلب ہے اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہے، کھڑے ہونا. وقف کا مطلب ہے اسٹے کرنا. وقوف جیسے آپ سعودی عربیہ عرب ممالک میں جائیں تو وہ کہتے ہیں وقف، کھڑے ہو جاؤ، سٹاپ کر دو یہیں پہ. تو کہیں پہ بھی عرفات میں آپ کھڑے ہو جائیں، جہاں جگہ ملے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے گزر جائیں، تو وہ سٹے جو ہے چاہے بیٹھے لیٹے کھڑے، جس طرح نبی علیہ السلام تو اونٹنی پہ بیٹھے تھے. صحیح. تو اگر یہ کہا جائے تو آپ تو پھر اپنے قدم مبارک پہ تو اس طرح کھڑے نہیں ہوئے تھے. صحیح. سارا دن آپ تو اونٹنی پہ بیٹھے رہے، مبارک اونٹنی پہ، اور آپ دعائیں کرتے رہے غروب آفتاب تک. تو وقوف کا مطلب سٹے ہے، وہاں وہ صرف کھڑے رہنا نہیں تاکہ آپ تھک نہ جائیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الحج و عرفہ، حج عرفات. اس لیے محدثین نے اس کو کہا کہ حج اصغر جو ہے نا وہ عرفات کا دن ہے، اور حج اکبر نہر کا دن ہے 10واں، ولیال عشر. وہ اس لیے کہ وہ تو اس سے بھی افضل ہے. افضل اعظم ایام الدنیا عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کی نظر میں دنیا کے سب سے بڑے عظیم ترین دن جو ہیں وہ دو ہیں، 10ویں کا دن عشرہ ذی الحجہ میں، اور 11ویں کا دن. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں قرار پا جاتی ہیں، قربان ہو جاتے ہیں جانور، اور بندہ کھانا کھا لیتا ہے اور سب سکون ہو جاتا ہے. اور پھر واپس مینا میں 2 یا 3 دن رکنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو عرفات سے لوٹ کے ہم زیارت طواف کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کی، اور وہاں سے پھر احرام سے بھی نکلنا ہوتا ہے طواف کے بعد. اور قربانی تو پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور اس دن عید کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی حاجیوں نے، کیونکہ وہ تو بزی ہیں. جو اہل مکہ ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو حج اکبر جو مشہور ہو گیا نا کہ جو جمعے کی دن ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن ہر حج اکبر ہوتا ہے قربانیوں کی وجہ سے. اور ایک اور بات بھی کی جاتی ہے ضمناً، وہ کہتے ہیں کہ جس دن اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن، تو حکمران کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے. نہیں، یہ تو کوئی دلیل ہے، حکمران پہ کچھ بھاری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکمران کی جو ہے نا اس کے لیے بلکہ رب نے بڑی فیورز دی ہیں، کیونکہ وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ اجتہاد کرے، غلطی کرے تو 1 اجر ہے، اگر صحیح ہو تو 2 اجر ہے، اس کی تو اور زیادہ فضیلت ہے. مطلب لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بنی ہیں تو ہم بات ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ بتایا کہ حج اصغر کسے کہا جاتا ہے، اور عمرے کو بھی حج اصغر کہتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں بھی حج اکبر کی اصطلاح آئی ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. صحیح. تو یہ حج اکبر وہ حج کا دن ہے، اسی کو حج اکبر فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں بھی، اور حدیث ڈاکٹر صاحب نے پیش کر دی. یہ جو لوگوں میں معروف ہو گیا وہ ایک ایسے ہی ایک مسکنسمپشن کہہ لیں تو ایک غلط فہمی کے طور پر. اصل میں حج اکبر تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا. پہلے بھی حج ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو آپ نے کہا یہ حج اکبر ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا حج ہے. اصل حج یہ ہے، اور یہ اصل میں یہ وہ حج ہے جو اللہ اکبر کی طرف اشارہ ہے. صحیح. اچھا مفتی شریف زاروی صاحب، تھوڑا سا کیونکہ حج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ حج کی جو اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جی، حج کے بہت سارے اقسام ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ حج کرتے ہیں. مثلا حج افراد ہے. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ میقات سے صرف آپ حج کی نیت کریں. مثلا میقات کیا ہوتا ہے؟ میقات جو مکہ مکرمہ سے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے جگہ مقرر ہیں. مثلا ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے راستے میں ایک جگہ مقرر ہے یلملم. صحیح. یہ جو مدینہ طیبہ سے آتے ہیں تو یہ بیریالی ذوالحلیفہ، آج کل بیریالی وہاں پر وہ مقرر ہے. اسی طریقے سے عراق سے جو آتے ہیں وہ جگہ مقرر ہے جہاں پر وہ جہاں سے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ہیں. صحیح. مطلب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جو لباس ہے اسے اتار دینا ہے جی، اور وہ لباس پہن لینا ہے جو وہاں کے. یہ تو جو لوگ میقات سے باہر سے جاتے ہیں وہ جب میقات پر یا جہاں کہیں بھی وہ حج کی نیت کرتے ہیں تو وہ صرف حج کی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور پھر لبیک اللہم لبیک. یہ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے اس نے. اور ایک ہے حج قران. صحیح. حج قران اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ میقات سے نیت کریں گے تو آپ دونوں کی نیت کریں گے. اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، پھر تلبیہ پڑھیں گے. یہ آدمی وہاں پر عمرے کے ارکان ادا کر کے اسی طریقے سے احرام میں رہے گا. صحیح. یہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. احرام میں رہے گا اور جب حج مکمل ہو گیا تو اس کے بعد دونوں سے یہ حلال ہو جائے گا. صحیح. ایک حج تمتع ہے. صحیح. حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ میقات سے آپ صرف عمرے کی نیت کریں
اور وہاں جا کر عمرے کی ارکان ادا کر کے آپ حلال ہو جائیں. باقی جتنے دن ہیں مکہ مکرمہ کے اندر وہ آپ عام رہیں. سر یہ آپ حلال ہو جائیں اس کا کیا مطلب؟ حلال ہو جائے یعنی اس سے ہمارے احرام سے یہ یعنی آپ احرام سے حلال تم یعنی آپ احرام سے باہر آ باہر جائیں. آ جائیں، حلال ہو اس کو حلال کہتے ہیں. وہ پہلے احرام میں تھا نا، نہیں، صحیح. پہلے احرام میں تھے نا، تو اب آپ پر حلال ہو گئے کہ اب آپ احرام اتار اب اتار لیں، آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہنیں، آپ خوشبو بھی لگائیں، آپ سر بھی ڈھانپیں، جو مرضی یہ اس کو. تو جب آپ حج تمتع میں عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر 8 تاریخ کو جو ہے 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھنا ہوتا ہے حج کا. صحیح. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج. صحیح. تو یہ درمیان میں اس نے یہ صرف تمتع کیا یعنی فائدہ حاصل کیا. یہ 3 تو عام جو ادا کیے جاتے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. صحیح. یہ اس ترتیب کے ساتھ لوگ مختلف جو جاتے ہیں اپنے حالات کے مطابق وہ جو نیت وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں. تو حج کی ویسے یہ 3 اقسام. یہ 3 قسم ہے. ایک قسم جو ہے وہ حج بدل ہے. حج بدل. صحیح. حج بدل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ حج کرنے یعنی حج کی استطاعت آپ کے پاس ہے لیکن آپ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. جیسے عموماً ہمارے اس ملک کے اندر یا باقی بھی یہ ایشیائی ممالک کے اندر جو قریب مرگ بوڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چل بابے کو حج کے لیے بھیج دے، جان تو چھوٹ جائے گی. وہاں اس جو ہے نا رش میں بابے کی جان نکل جائے گی. تو ایسے بوڑھے کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ بیچارے وہاں پر کچھ بھی کرنے پر بڑا اہم ہے کہ حج کرنے کی صحیح عمر کیا ہے. ہمارے ہاں تو کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مکمل فارغ ہو گئے، بچوں کی شادیاں کروا دیں، گھر بنا لیے، زندہ ہی نہ رہے تو یہ جو ہے کہ اس میں یہ بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ یہ بھی ایک زیر مسئلہ فقہا کے ہاں آتا ہے کہ حج جو ہے یہ علی الفور واجب ہے یا علی التراخی ہے. یہ ایک الگ فقہا میں بات ہے. صحیح. لیکن لوگوں کو بتا دیں کہ الفور اور التراخی ہوتا کیا ہے. تو علی الفور یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس اتنا آنے جانے کا خرچہ سرمایہ آ جائے تو آپ فوری طور پر حج کر لیں تاکہ یہ ذمے سے ساقط ہو جائے، ادا ہو جائے. اور اعلیٰ تراخی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سارے اعلیٰ تراخی کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے، پھر اس کے بعد نہیں جی ابھی یہ کام رہتا ہے، ابھی وہ بیٹی ایک چھوٹی رہتی ہے جی اس کا بھی شادی نہیں ہوئی. یہ کرتے کرتے بابے کے پاؤں سے جو ہے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے بیساکھیوں کے ذریعے، اور پھر تخنے جواب دے دیتے ہیں. اس کو اعلیٰ تراخی. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو باوجود مالی استطاعت کے جسمانی طور پر حج نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے آدمی کو اپنی جگہ پر حج بدل یہ ہے یعنی بدلا، مطلب آپ نے کسی اور کو بھیجا، آپ نے کسی اور کو بھیجا، اس نے تو اس کے پھر الگ شرائط ہیں. ان شرائط کے مطابق جو ہے وہ اب بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پر 1100 ریال میں جو ہے وہ حج بدل کرتے ہیں کہ وہاں لوگ ہیں کہ یہاں سے کسی نے کر دیا جی 1100 روپے دے دیے 1100 ریال، اور پھر وہاں پر وہ کر کے تو وہ حج بدل نہیں. حج بدل ایسا ہوتا ہے، باقاعدہ کاروبار ہے یہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح حج ہو جاتا ہے؟ نہیں، شرعاً درست نہیں ہے. یہ شرعاً درست نہیں ہے کیونکہ جہاں سے آپ جا رہے ہیں اس شہر سے، مثلا میں اسلام آباد سے جا رہا ہوں تو وہ جو مبدل من ہو ہے جس کے طرف سے میں جا رہا ہوں وہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے اس کو. صحیح. کیونکہ انہوں نے خود تو اسلام آباد سے سفر کرنا تھا نا. صحیح. تو بدل والا بھی وہاں پر، لیکن وہاں پر وہ جو کرتے ہیں تو چلو ایک گناہ جو ہے وہ ایک عمل ادا ہو جاتا ہے، لیکن اصل حج بدل جو ہے وہ یہاں سے. تو یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ہے کہ لوگ جو ہے وہ حج بدل کرواتے ہیں. اس کے پھر جو شرائط ہیں اور وہ ہیں، اس میں جو ہے نا ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں ہم علماء کرتے ہیں جو وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صبح صاحب آپ تو نہیں کر سکتے تو چلو مجھے بھیج دیں. تو 3 4 لوگوں سے جو ہے نا وہ پیسے لے کر ایک آدمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور یہ مرتبہ میں ایک ہی آپ کر سکتے ہیں، 3 آدمیوں کی نہیں کر سکتے ہیں.
ہمارے اسلام آباد میں یہ واقع وہ جو بندہ حج کرتا ہے تو ایک ہی کرے گا حج، وہ تین کی طرف مثلا میں نے آپ سے بھی لے لیے، ان سے ہر بھی معاملے میں فراڈ ہے نا، ہر معاملے میں یہ عبادات کو بھی اب لوگوں نے کاروبار بنا یہ سر وہی ہے کہ ہو گیا طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان بھی، تو ہم اصل میں ہر جگہ فراڈ ہم نے۔ اب یہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، یہاں اسلام آباد میں یہ واقع ہوا کہ آپ سے بھی پیسے لیے، پروفیسر صاحب سے بھی لیے، مجھ سے بھی لیے، اب تاریخ تو معلوم تھی کہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں مولوی صاحب صحیح حج بدل کر کے، تو میں بھی ظاہر ہے میں نے پیسے دیے، خوشی کے لیے گیا کہ چلو گلے سب جائیں اور جا کے وہاں پہ یہ بھی گئے، وہاں ان تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ان تینوں کی ملاقات ہو گئی، جی آپ کیسے؟ وہ جی میں نے وہ حاجی صاحب کو حج بدل کے لیے، جی آپ کیسے؟ میں نے کس کو پیدا، اس نے بھی وہی نام لیا، میں نے بھی لیا، انہوں نے بھی لیا۔ اچھا یہ جو ساری چیزیں یہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ یہ جو کرنے والا کرانے والا آدمی ہے اس کو اللہ کا خوف جو ہے نا یہ نہیں، کیونکہ وہ جو نعرہ وہاں ہم لگاتے ہیں، جو علم تھام کے ہم میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نعرہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ سبوق صاحب بہت ہی میں سمجھتا ہوں بدترین قسم کی کرپشن ہے، یہ اور قربانی عام جو کرپشن ہے نا وہ تو دنیاوی معاملات میں انسان کوئی کر رہا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل گناہ ہے، کیونکہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عام جگہوں پر جو ارادہ ہے نا گناہ کا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اس میں لادینیت کا ارادہ کرے گا میں اس کو بھی عذاب علیم دوں گا، یعنی یہاں پر نیت کے اوپر بھی پکڑ ہے حرم میں، یہ صحابہ کی تفسیر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو جو یہ حرکت کر رہا ہے کہ وہ 3-4 لوگوں سے پیسے لے کے ایک بندہ وہ کر رہا ہے، اس نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا، عبادت کو وہ دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ وہ شریعت نے ایک سہولت دی تھی ایک کے لیے کہ وہ کرے، وہ شرعاً جائز ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے پہلے اپنا کیا ہو، جس نے بدل کرنا ہے وہ اپنا فرض ادا کر چکا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا حج نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے سنا لبیک عن شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک، تو آپ نے پوچھا بھئی شبرما کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ بھائی ہے فلاں ہے، تو آپ نے کہا پہلے تو اپنی طرف سے تو لبیک کر لے، وہ کیا تو نے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا پہلے خود کر اور پھر اس کی طرف سے۔ تو یہ شرائط ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ابھی آپ کو اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں، بڑے اداروں نے اس کی سٹوری کو شیئر کیا کہ پاکستان کے اندر اب آن لائن جو مزارات ہیں ان پر جو زیارتوں کا ایک پایا جاتا ہے کانسیپٹ جو کہ شرکیہ ہے، غلط ہے، کہ آپ اللہ کے گھر کے بجائے مزاروں پہ، جیسے مفتی صاحب نے آغاز میں وہ لطیفہ سنایا، اب لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ یورپ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں، اور آن لائن وہ ایک بندہ اپنی سروسز دیتا ہے، وہ ویڈیو کے ذریعے ان کو دکھاتا ہے کہ جی میں اس وقت یہاں پہ چوکھٹ پہ موجود ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں یہاں پہ نظر دے رہا ہوں، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں ڈالرز میں اور پاؤنڈز کے اندر، جو عبادت بھی نہیں ہے۔ یہ یعنی عبادت جو خود ساختہ بنا لی گئی ہے، اس پر بھی یہ آپ یہ بات یہیں سے پھر شروع کریں۔ میں بریڈ فورڈ گیا تو وہاں پر ایک مسجد مجھے ساتھیوں نے بنائی کہ اس مسجد کے یہ مینارے جو ہے یہ 7ویں دفعہ اب بک رہے ہیں۔ اللہ، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے مینار بن رہے ہیں، تو اتنے میں اس کا حصہ ہے، تو یہ 7 دفعہ بک چکے ہیں، اب 8ویں دفعہ بک رہے ہیں۔ تو یہ حج کو اور اس کو جس طریقے سے کمرشلائز کر لیا گیا، اور اس میں یہ کرپشن جو ہے اور اللہ کے نام پر جس طریقے سے بددیانتی ہو رہی ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ قوانین جو ہمارے ہیں ان اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور اصل میں تو یہ چیز اخلاقی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اصل بات ہے کہ آپ کے اندر سے کیا نکل رہا ہے، وہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں یہ پہنچے گی، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں یہ پروگرام سن رہے ہیں تو انہیں اس بارے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کی گلی دکھا کر کسی اور گلی میں تو نہیں لے کے جا رہے، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، یہ کسی اور کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ آپ جس راستے کو نیکی حاصل کرنے کے لیے جس سفر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ راستہ کسی اور جگہ لے کے آپ کو چلا جائے اور بجائے اس کے کہ رحمت بنے وہ زحمت بننا شروع ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، ہم اصل میں بڑی گفتگو کرتے ہیں حج کے حوالے سے، اب دیکھیں نا کہ ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، ایک روحانی سفر جو ہے نا دل اور دماغ کا، وہ جو میں آپ سے سوال کیا نا کہ بندہ چاہتا ہے کہ اس روحانی دائرے حصار کے اندر رہے، تو درمیان میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں نا، بڑی الجھن اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا پیارا سفر جو ہے
اس کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر بھی آ کے خرابی کر رہے ہیں، لیکن اصل امتحانی تو یہی ہے کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مناسک حج ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہم وہ دیکھتے ہیں جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو بندہ کھڑا ہو کے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم نے طواف کر رہے ہیں تو وہاں طواف کرتے ہوئے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک اللہ کا گھر ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہم اس کے گرد چلتے ہیں اور پھر ہم وہ استسلام کرتے ہیں، وہاں سے وہ حجر اسود کو چومتے ہیں. تو ایک ایک چیز کے ساتھ صدیاں جڑی ہوئی ہیں، کوئی ایسا نہیں، یہ تسلسل ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہی ایسے دن آئے ہوں گے، شاید ابھی کرونا کے دنوں میں کہ کچھ وقت ایسا تھا کہ جس میں حجر اسود کو شاید نہ چوما گیا ہو، ایسے خاص حالات آئے ہوں، ورنہ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب اسے بوسہ نہیں دیا ہو. تو اس حجر اسود پہ کالے کا بوسہ ہے، گھورے کا بوسہ ہے، عربی کا بوسہ ہے، اجمی کا بوسہ ہے، پنجابی کا ہے، سرائکی کا، کس کا بوسہ نہیں ہے وہاں پہ؟ یہ سارے بوسے ثبت ہیں. یہ جو ہونٹ وہاں پر جا کے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر کا مجھے ارشاد یاد آ جاتا ہے، کھڑے ہو گیا آ کے نا سیدھے، انہوں نے کہا کہ تجھے کبھی بھی تیری پتھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتے، اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا. تو مقصد واضح کر دیا کہ تجھے بوسہ دینا کوئی رسم یا رواج نہیں ہے، یہ اصل میں مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے کہ ابراہیم نے دیا، ابراہیم نے لگایا اور اللہ کے رسول نے بوسہ دیے سے تمہیں بوسہ دے. تو یہ جو مقاصد ہے مناسک کے، تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو کریں. اس میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ حج کے مناسک میں سب سے بڑی چیز سنت رسول ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم منا میں پہلے دن، منا سے پہلے جب عرفات سے آ کے مزدلفہ اور وہاں سے کنکریاں لے کے آگے جمرات کو مار کے جانا ہوتا ہے حرم میں، کیونکہ میں نے حج کیا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ 7 کنکریاں مارتے ہیں. اگلے دن 2 دن ٹھہرے یا 3 دن، تینوں دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں، جو کہ علامت ہے، وہاں شیطان تو نہیں ہے، وہ علامات اس کو ذلیل و خوار کرنے کی. تو کئی لوگ شیطان سمجھ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کئی جوتے مارتے ہیں کہ ڈنڈے، ایسا نہیں، سنت ہے. اچھا پہلے دن 7 کنکریاں جمرہ عقبہ پہ صرف پہلے دن، کیوں؟ پھر بعد میں صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ تینوں پہ، یہی سنت ہے. یہ کوئی اس کی کوئی عقلی دلیل موجود نہیں کہ کیوں. اس لیے سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پابند ہیں. اچھا جس آپ کے کام میں سنت ہوگی نا اس میں روحانیت آ جائے گی. جہاں آپ نے اپنا ذہن لڑا لیا اور آپ نے سنت کو پیچھے کر دیا، روحانیت سے بھی پیچھے رہ گئے. دیکھیں آپ جب حجر اسود کو چومتے ہیں، حضرت عمر کا قول آپ نے ارشاد فرمایا ابھی حضرت عمر چونکہ ابھی زمانہ جاہلیت سے تو لوگوں کو نکالا، انما انت حجر لا تضر ولا تنفع، یہی حدیث ہے، ان کا قول ہے. اور کہ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں بوسہ دیا تو میں تو تمہیں کیا سمجھتا ہوں. بیت اللہ بھی پتھر سے بنا ہے تو بھی وہاں رکھا ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تمہارا اکرام کیا تو ہم بھی کریں گے. یہ ہے اصل اصول. پھر اسی طرح دیکھیں میقات جو ہمارا پاکستان کا سمندر میں آ جاتا ہے، اب جب ہم احرام باندھتے ہیں تو اس میں بھی روحانیت، اصل میں وہ کپڑے کا نام احرام نہیں، وہ نیت کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات. کیونکہ اگر کپڑے کا نام ہو تو عورتیں تو احرام نہیں باندھتی، ان کا تو اپنا لباس ہی وہ احرام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، قید اور شکار کرنا اور خوشبو لگانا اور ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اور وغیرہ وغیرہ، جتنی پابندیاں ہیں، پرسنل ریلیشنز ہیں میاں بیوی کے، وہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں. وہ کیوں لگتی ہیں؟ وہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ اللہ سارا کام روحانیت کا ہے. اور آپ کو یہ میں عرض کروں کہ آپ نے بات کی کہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، مرکز روحانیت امت مسلمہ کا سب سے بڑا ایک ہے، وہ ہے بیت اللہ. مدینہ والی مدینہ بھی وہیں پہ گئے تھے اپنی روحانیت کو بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے اور ان کو بھی اللہ سے ایک تعلق تھا اور سب سے بڑا تعلق انہی کا تھا. انہیں تو سکھایا کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم کرنا. تو وہ وہی ہیں اصل. حج میں اصل نبی پاک کی ذات ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی حج ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا خذوا عنی مناسککم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھ سے طریقہ ہے حج سیکھ لو. وہ اس لیے کہا کہ کئی لوگ کہیں پہلے والی پریکٹس نہ کریں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم مشعر حرام پہ اللہ کا ذکر کرو اور ایسے ذکر کرو جیسے نے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے. وہ ان کو کنسیڈر کیا کہ تمہارے آباء و اجداد کے تذکرے ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اب رب کو یاد کرو. تو یہ پیراڈائم شفٹ تھا سارا، جیسے قبلہ اول سے قبلہ یہ ابراہیمی کی طرف، یہ سارا پیراڈائم شفٹ کر دیا رسول اللہ کی ذات کو مرکز بنا کے. تو جب آپ اس مرکز سے جتنا دور ہٹیں گے حج اتنا کمزور ہو جائے گا. اور ایون کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حج آپ کا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نہیں وہاں پہ ہوں گے. اس لیے طواف کے بعد جب آپ اینٹی کلاک وائز کیوں کرتے ہیں طواف؟ پہلے یہ کلاک بعد میں نکلا، میں کلاک کو کہتا ہوں یہ اینٹی طواف وائز ہے. تو وہ کہتے ہیں جی طواف اینٹی کلاک وائز. میں کہ ہم انگریز کی کیوں مانے؟ آپ کا کلاک اینٹی طواف وائز، آپ نے جان بوجھ کو اس کو اینٹی کلاک وائز بنایا یہودیوں نے.
تو یہ اینٹی طواف وائز، طواف جو ہے اینٹی کلاک وائز سرکمبولیٹ کرتے ہیں 7، تو 8 کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے تو وہ اس کے بعد ہے۔ عمرے کے 4 کام ہیں، سب سے پہلے میقات جیسے احرام، اس کے بعد طواف، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے سعی، پھر بال کاٹنے ہیں یا حلق کرانا ہے۔ یہ 4 کام عمرہ ایک دن میں مکمل ہو یہ جائے۔ حلق کرانا کیا ہوتا حلق سے حلق سے مراد شیو کرنا اپنے ہیڈ کو، یعنی بالکل اس کو ہے؟ یہ صاف کر اصطلاحات دینا۔ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان تک جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ کریں گے تو حج آپ کا شروع ہوگا۔ حج افراد اور چیز ہے، جو دوسرا حج ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا پھر آزاد ہو جاتے ہیں اپنے احرام سے، ایک احرام سے آزاد، کیونکہ حج ابھی شروع نہیں ہوا۔ 8 ذی الحجہ آئے گی تو حج شروع ہوگا۔ 8 سے 13 تک حج ہے، صحیح 5 دن اس میں 8 سے 13 تک حج اس میں ختم ہو جائے۔ 13 کے بعد یا 12 کے بعد آپ آزاد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ 2 دن بھی مینا میں ٹھہر سکتے ہیں اور 3 دن بھی، اور جو زیادہ ٹھہرے ہو تو بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ 8 کو آپ یوم ترویہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں سارے حاجی فریش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں کو جی یہ 5 دن کا جو پہلا دن ہے 8واں، پہلا یوم ترویہ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 8ویں پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ جائیں گے، سارا وقت گزاریں گے مینا میں، اور نمازیں پڑھیں گے اپنے اپنے وقت پہ، اور اس کے بعد وہ جب جائیں گے عرفات میں تو وہاں پہ آپ کی ظہر اور عصر کی جمع ہو جائے گی، لیکن مغرب عشاء نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ اس لیے کہ چاہے سورج آپ کے سامنے غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، آپ کو اجازت نہیں نماز پڑھنے کی۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یہاں میں ایک بات جو ہے نا سٹنگ سٹیٹمنٹ دے دوں آن ایئر، کہ کوئی بندہ قرآن کی روشنی میں اپنا حج مکمل نہیں کر سکتا جب تک پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے استفادہ نہ ہو۔ اس لیے وہ سب لوگ گمراہ ہیں جو منکر حدیث ہیں، کیونکہ سارے حج کے طریقے حدیث جابر میں موجود ہیں، قرآن کے اندر سارے طریقے موجود نہیں۔ اللہ نے یہ تشنگی اس لیے رکھی کہ جس پہ قرآن نازل ہوا اس کو نظر انداز کر کے بندہ میری تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ پیغام ہے حج کا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا طاہر اسلام عسکری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو دن ہے جب کچھ لوگ تو حج کر رہے ہیں، لازمی ان کے تو مناسک سارے مختلف ہیں، لیکن ہم جو یہاں پر موجود لوگ ہیں تو یہ جو تکبیر تشریق جسے کہا جاتا ہے، بالکل، تو تھوڑا سا بتائیں کہ تکبیر تشریق کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ تکبیر کے حوالے سے ایک تو پہلے میں عرض کروں کہ ایک جو سنت مہجورہ، یعنی وہ سنت جو فراموش کردہ ہے یا اس کو بھلائی جا چکی ہے، ترک کی جا چکی ہے، اس کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ یکم ذی الحج سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ یکم ذی الحج سے؟ یکم ذی الحج سے تکبیرات تشریق کی خاص اہمیت ہے۔ 2 طرح کی تکبیرات ہیں، ایک تکبیرات مطلق ہیں اور ایک مقید ہیں۔ صحیح۔ مطلق کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کی اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ آپ بازار میں چل پھر رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ اپنے ادارے کے اندر ہیں، آپ تکبیرات شروع کر دیں۔ آپ نے سب سے تعلق ختم کر کے اللہ سے اللہ تعالیٰ کے آپ نعرے بلند کریں، بڑائی اس کی جو ہے وہ بیان کریں۔ دوسرا جو ہے تکبیرات مقید، جو آپ کا سوال تھا تشریق کا، ان کا تعلق جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 10 ذی الحج سے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہیں نمازوں کے بعد خاص طور پر ان کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، کہ فجر سے لے کر، یعنی یہ 10 ذی الحج کی فجر سے 8 کی فجر سے 8، اصل میں جو یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں کی، تو یہ اس سے آپ شروع کریں گے اور پھر 11، 12 اور 13 تک عصر تک آپ جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ کریں گے۔ یہ ہر نماز کے بعد؟ ہر نماز کے بعد۔ یہ کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ تو کم از کم ہے نا، تو 2-3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی تعداد کی قید نہیں ہے۔ اچھا، تعداد کی قید نہیں ہے، ایک مرتبہ لیکن پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا، بعض وقت میں دیکھتا ہوں کہ مساجد کے اندر جب یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں تو امام صاحب تو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ سب کو اونچا پڑھنا چاہیے، سب اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور یہ تکبیرات مقید جو ہیں وہ ان کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، لیکن تکبیرات مطلق کا بھی ہونا چاہیے، جو کہ بالکل نہیں، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا کہ پورے عشرے میں اور ہر وقت جو ہے وہ چلتے پھرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا باقاعدہ عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث 969 کے آپ اس سے پہلے دیکھیں تو وہ اثر موجود۔ تو وہ جو طریقہ کار ہے تکبیرات تشریق کا وہ یہ ہے، اور اس میں بھی مقصد وہی ہے کہ ہم حجاج کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جائیں، وہ وہاں پر تکبیرات بلند کریں، ہم یہاں پہ، تو ہم ایک مشابہت اختیار کر کے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، بالکل وہاں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم پوری دنیا میں موجود ہیں، ہم یہاں سے وہ آوازیں۔ اچھا، یہ جو ایام ہے نا، یہ 5 ان کے نام آئے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے حج یوم الترویہ سے، 8 یوم الترویہ سیرابی کا دن۔ اس زمانے میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں یہ سلسلہ جب ہوا کہ بھی
پانی جب میسر ہوا تو اس کو یوم الترویہ کا نام دیا، سیرابی کا دن۔ سیرابی کا دن، اگلا دن یوم عرفہ ہے کیونکہ وقوف عرفات ہے، صحیح، 9 ذی الحج، آپ نے وہاں پر رکنا ہے، وہ آپ نے سٹے کرنا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی۔ 10 ذی الحجہ جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ قربانی کا دن ہے، 11 ذی الحج جو ہے یوم القر ہے، قرار پکڑ لیا، اب آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو کر کے تو آپ کپڑے سکون پہن میں آ جاتے ہیں، گئے، سکون میں، ہاں۔ آپ آ گئے۔ اور پھر یہ 11، 12 اور 13 یہ تینوں کو ملا کر تشریق، ایام تشریق بھی کہتے ہیں، بلند آواز بلند کرنے کی آواز وجہ سے بلند اللہ کرنا۔ تو شرق یہ مشرق سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایام کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور تکبیرات انہی 1 سے لے کر 13 تک، یہ پورے 13 دنوں کے اندر تکبیرات ہیں، اور جو 3 دن ہیں وہ تکبیرات مقید جو ہیں وہ صبح فجر سے لے کر 13 کی عصر تک جو ہے وہ۔ جیسا کہ آپ نے پڑھنی۔ اچھا، یہ بہت زبردست تفصیل سے بتایا آپ نے۔ جی جی، چھوٹی سی بات، یہ جب ہم نے حج بدل کی بات کی کہ کئی لوگوں سے جو ہے نا وہ صحیح، اسی طریقے سے یہ ایک زیادتی جو ہے وہ قربانی میں بھی ہوتی ہے، اچھا، کہ وہاں کچھ لوگ ہیں وہ ایک اونٹ لے کر اس کو کسی گاڑی میں ڈال کے اور اس ڈیرے پر چلے گئے کہ جی آپ حصہ ڈالیں، آپ حصہ ڈالیں، تو ایک اونٹ وہ کئی دفعہ بیچ چکے 100 تھے، مرتبہ، 100 مرتبہ، یعنی 10 حصے ہوتے ہیں وہ 100 اس میں شامل کر 100 لیتے اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس پر بھی بیچا، اس پر بھی، اور پھر جب آخری قربانی کا دن آتا ہے تو اس دن ان کے فون بند ہوتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، وہی جو آپ نے فرمایا جی، کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ نے دیانتداری سے کرنا ہے، اور جو آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ کس کی ہے؟ جی، کیونکہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، بالکل، تو میں نے اللہ کے حکموں کو ادا کرنا ہے، اور یہ مجھ پر واجب اور فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے میں کرائے پہ دے دوں اللہ کے حکموں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، اور باقی کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ خاندان کے آدمی تھے، اور اہل علم نے یہ کہا کہ 63 برس کا وہ صدقہ بھی دے دے، سبحان اللہ۔ ہر سال۔ تو ہم جو ہیں ان چیزوں کو بالکل دوسروں کے ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جان والا چھڑایا کام وہ کر دے، یہ والا کام وہ کر دے، میری جگہ حج وہ کر دے۔ اچھا، حج کے ارکان اور مناسک میں سب سے افضل خود کرنا ہے نیابت کی بجائے۔ کنکریاں بھی آپ کی جگہ پہ کوئی مار سکتا ہے اگر آپ بیمار ہو، لیکن افضل تو خود ہی ہے نا، خود کرنا، کیونکہ عبادات میں رسالتاً پیش ہونا۔ اس لیے یہ جو ہے نا یہ قربانی میں بھی یہ کرپشن، قربانی بھی زیادہ صاحب یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے، اور کیونکہ رسپانسبلٹی ہماری ہے جو حج کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ دیکھیں جی حج والے، یہ جو وزارت حج ہے تو ان کا مطلب بھی صرف کاروبار نہیں ہے، بلکہ حاجیوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف کاروبار پراپر گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کا اہتمام کرنا، اور معلم جو کاروبار سے وہ ثواب کما سکتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، قرآن نے کہا، اللہ کو پتہ تھا نا لوگوں کا کہ سارے منافع لے لو، لیکن وہ روحانیت کا تو عنصر غائب نہ ہو۔ وہ جو روحانیت کا بنیادی عنصر ہے اس کو کہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں مفتی صاحب آپ سے آخر میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے مناسک حج بھی کر لیے، ہم یہاں سے وہاں پر پہنچ بھی گئے، ہم نے جو حج کی اقسام ہیں وہ بھی اس پر بات کر لی، اور وہاں جو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، وہ بڑے دکھ اور اذیت دینے والے ہیں ذہنی اور روحانی طور پر، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب ایک حاجی نے قرار پکڑ لیا اور اس نے کنکریاں وغیرہ مار دیں، سب کچھ کر دیا، اب اس کا سفر شروع ہو رہا ہے واپسی کا، کیونکہ اس نے مناسک تو پورے کر لیے۔ جب مناسک پورے کر لیے، واپسی کا سفر کا آغاز ہو گیا، تو اب یہ بتائیں کہ اس حاجی کا یہ جو واپسی کا سفر ہے، ایک تو وہ سفر ہے نا کہ جو اس نے وہاں تک کیا، پھر وہ سفر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اب اس کی واپسی کا سفر ہے۔ دیکھیں ایک جو ہے نا، ایک جب یہ جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف قدوم یہ ارائیول کا یہ جو ہے نا پہنچنے کا، آپ وہاں پہنچ گئے، جیسے مسجد میں جا کے تو ہم کہتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھیں 2 رکعت، تو وہاں پر یہ طواف قدوم جو ہے یہ بیت اللہ شریف کا تحیۃ المسجد ہے۔ صحیح۔ اور پھر جو ہے وہ جب واپس آ رہے ہیں تو پھر طواف وداع ہے۔ صحیح، طواف وداع کرنا، الوداع کہہ کے جو ہے نا وہ طواف کرے گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ کر کے وہ آ جائے گا۔ تو طواف وداع کرنا یہ بھی آفاقیوں کے لیے، آفاقی اس کو کہتے ہیں جو باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہے نا کہ وہ سمیٹ کے لائے جو اصل میں اس میں یہ ہے کہ آپ جو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اگر موقع نہیں مل سکا اس نیت کے ساتھ، تو فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ جو نفل طواف کریں گے
اور اس میں جو سب سے آخری آپ کا نفل طواف ہوگا وہ طواف وداع ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کچھ یہ تو یہی ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہری تو طواف وداع کر لیا، لیکن اب یہ ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی روزے کے باب میں، وہ تقویٰ کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ روزہ رکھ کے ہم سارا مہینہ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایسے کہ جیسے غذائیں ہم کھا رہے ہیں بڑی اچھی اور صحت بخش، تو لیکن عید کے دن سے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور استفراغ یعنی وہ قے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو آپ نے برکتیں سمیٹی، ایک مشقت برداشت کی، ایک مشقت والا عمل ہے حج۔ وہی بات ہوئی کہ عمر کیا تھی، تو جوانی میں انڈونیشیا کے انہوں نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے وہ بندہ حج کرے گا، تو ٹھیک ہے، وہ نوجوان کو حج کرنا چاہیے۔ اور ویسے بعض ملکوں میں یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی جائے پہلا وہ چلے جائے، تو وہ سمیٹ کر جو ہے وہ لائے، نہ یہ کہ وہ جو کچھ وہاں پہ کمایا تھا اور جو توبہ کی تھی وہ وہیں چھوڑ کے اور یہاں آتے ہی اس کی زندگی جو ہے وہ پرانی ڈگر پہ آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واپس جب آئے تو اس پر وہ اثرات وہ رہنے چاہیے برقرار، بلکہ وہ منتقل ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی وہاں سے آئے، ایک تو وہاں پر بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرے، لیکن جب آپ اس سے ملیں تو آپ اسے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، ملتے ہی جو پہلی دعا وہ آپ کے لیے کرے گا وہ بھی مقبول ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے بھی کہ جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں تو ہم ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے بالکل یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی یہ ان اچھی رسموں میں یا ان اچھے جو ہمارے اعمال ہیں معاشرے کے اندر، یہ ان میں ہے، یہ کوئی اس طرح شریعت نے کوئی اس طرح ہمیں بتایا نہیں، لیکن یہ ایک اچھا ان کا استقبال کرنا، ان کو اکرام کرنا، یہ ہماری ثقافت اور کلچر ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس پہ اکثر اوقات پوری بسیں آئی ہوتی ہیں اور پھول لے کر آئے ہوتے ہیں اور پتیاں یہ دین کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، ہاں، تو یہ ثقافت کے اندر آتا ہے کہ ہم مقامی سطح پر خوشیاں کیسے مناتے ہیں، اسی طرح اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا سمیلہ زبیری صاحب، بالکل آخر میں ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی بچا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو واپسی کا سفر ہے، میں اس پر بھی کہتا ہوں، آپ نے بھی حج کیا، تو وہ جو واپسی کا سفر تھا آپ کا کیسا رہا؟ بس یہ کہ بندہ تھک جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں جاؤں اور ادھر آؤں ہی نہ، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ میرے آپ کے گھر بیت اللہ کو ایسا مثابۃ للناس، ایسا بنا دے کہ لوگ آئیں پھر جانا چاہیں اپنے وطن کو، پھر جا کے بے تاب ہو جائیں، تو اسی کشمکش میں زندگی جو ہے لگتی رہتی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اسی ایکسٹینشن میں نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ حدیث کو جوڑا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے پیرالل گاڑی کی دو پٹریوں کی طرح، کہ جو تابعوا بین الحج والعمرہ، تو اب واپس تو آ گئے ہو پھر بھی تیاری کرو، حج اور عمرہ بار بار پیدر پہ کرو تو تمہارا فقر و فاقہ اور تم گناہ ایسے جڑ جائیں گے جیسے بھٹی میں سے لوہا صاف ہو جاتا ہے، یہ بار بار کر، کوئی کہتے ہیں یہ حج پہ پیسہ لگا اور ادھر غریب بہت ہیں، یہ غلط بات۔ ارکان اسلام ہے، اسلام کی بلڈنگ کا 5واں پلر حصہ ہے، اس کو اپنے غریبوں کی مدد کے ساتھ اس کو پیرالل نہیں کر سکتے، غریبوں کی مدد کرنا آپ پر ویسے فرض کیا گیا ہے، وہ آپ کو سارا سال اویلیبل ہے، یہ تو موسم حج کا ذی الحجہ میں، اور پیغام یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کو الوداع تو کہا لیکن دل ادھر ہی چھوڑ کے آ جائے، ادھر ہی چھوڑ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، جناب مفتی محمد شریف ہزاروی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے مناسک حج کے حوالے سے گفتگو کی کہ اس سفر کا آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے، اور پھر وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہ سفر شروع ہو جائے گا جو آپ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق آپ نے گزارنا ہے، اور آپ نے وہاں پر اس بات کا ایک منزل پہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل آپ سے ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جو دامن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ جب آپ واپسی کا سفر آپ وہاں سے شروع کریں تو یہ سفر یہ ہے کہ آپ کا دل وہیں رہ جائے، آپ کا جسم واپس آ جائے، لیکن آپ کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق، یہ جذبہ اور یہ ولولہ موجود رہنا چاہیے کہ میں نے بار بار اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اس وقت تک حاضر ہوتے رہنا ہے جب تک جسم سے جان نہیں نکل جاتی، اور جب جسم سے جان نکل جاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اسی نے ہمیں دی ہے، لیکن یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔